ستر کے احکام۔ موضوع ستر یعنی وہ اعضاء جن کا چھپانا لازم ہے، مردوں کے لیے ناف سے گھٹنوں تک ہے اور حدیث شریف کے مطابق گھٹنے بھی ستر میں داخل ہیں، اور عورتوں کا سارا بدن سوائے چہرے، ہتھیلی اور قدموں کے ستر میں داخل ہے۔ ان کا چھپانا سب سے فرض ہے۔ نہ کوئی مرد دوسرے مرد کو دیکھ سکتا ہے اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کو دیکھ سکتی ہے۔ ستر کا یہ حکم اجنبیوں کے لیے ہے اور میاں بیوی کا ایک دوسرے سے ستر نہیں ہے، تاہم بہتر یہ ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کے اعضاء کو نہ دیکھیں، اور ایک عورت کا اپنے محرم سے ناف اور اس سے پیچھے پیٹھ کے حصے سے لے کر گھٹنے تک کا ستر ہے۔ ستر ہر حال میں فرض ہے، خواہ نماز میں ہو یا نہیں، تنہا ہو یا کسی کے سامنے، بلا کسی صحیح غرض تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں۔ اتنا باریک کپڑا جس سے بدن چمکتا ہو ستر عورت کے لیے کافی نہیں، اس سے نماز پڑھی تو نہ ہوگی۔ جن اعضاء کا ستر فرض ہے، ان میں کوئی عضو چوتھائی سے کم کھل گیا تو نماز ہو گئی، اور اگر چوتھائی عضو کھل گیا اور فوراً چھپا لیا جب بھی ہو گئی، اور اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھلا رہا یا جان بوجھ کر کھولا اگرچہ فوراً چھپا لیا تو نماز جاتی رہی۔ ایسا باریک کپڑا پہننا جس سے ستر عورت نہ ہو سکے علاوہ نماز کے بھی حرام ہے۔ بعض لوگ باریک ساڑیاں اور تہبند وغیرہ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں کہ ران چمکتی ہے، ان کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں۔ اس طرح جس دوپٹے سے بالوں کی سیاہی چمکے اس سے اوڑھ کر عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ بھابی نامحرم ہے، اور جو حکم دیگر نامحرموں سے پردے کا ہے وہی حکم دیور، جیٹھ اور بھابی کا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیور وغیرہ سے پردے کا حکم دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کو موت سے تعبیر فرمایا، یعنی موت سے جتنا ڈر ہوتا ہے اتنا ہی دیور اور جیٹھ وغیرہ سے بھی ہے، خصوصاً جب کہ رہائش بھی ساتھ ہی ہو۔ ایسے مواقع پر پردے کا حکم ختم نہیں ہو جاتا بلکہ مزید احتیاط کا متقاضی ہو جاتا ہے۔ بالغ لڑکی کے لیے ہاف آدھی آستین والے کپڑوں میں بھی غیر محرم مردوں کے سامنے آنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ غیر محرم رشتہ دار مثلاً خالہ زاد یا ماموں زاد وغیرہ ہوں یا اجنبی ہوں۔ خالو اور پھپھا دونوں شرعاً غیر محرم ہیں، ان کے سامنے بھی چہرہ کھولنا اور بے تکلفی اختیار کرنا اور مصافحہ کرنا درست نہیں ہے۔ ان سے بھی کم از کم چادر کا پردہ کرنا ضروری ہے، جس طرح دیگر غیر محرم اقارب سے۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ باہر نکلتے وقت اپنی چادر اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں، یہ اس بات کے قریب تر ہے کہ پہچان لی جائیں کہ پاک دامن آزاد عورتیں ہیں، اور پھر انہیں آوارہ باندیاں سمجھ کر غلطی سے ایذا نہ دی جائے۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور آپ مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس حصے کے جو اس میں سے خود ظاہر ہوتا ہے، اور اپنے سروں پر اوڑھے ہوئے دوپٹے اور چادریں اپنے گریبانوں اور سینوں پر بھی ڈالے رہا کریں، اور وہ اپنے بناؤ سنگار کو کسی پر ظاہر نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی ہم مذہب مسلمان عورتوں یا اپنے مملوکہ باندیوں کے یا مردوں میں سے وہ خدمتگار جو خواہش و شہوت سے خالی ہوں، یا وہ بچے جو کم سنی کے باعث ابھی عورتوں کی پردے والی چیزوں سے آگاہ نہیں ہوئے، اور نہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارا کریں کہ پیروں کی جھنکار سے ان کا وہ سنگار معلوم ہو جائے جسے وہ حکم شریعت سے پوشیدہ کیے ہوئے ہیں۔ اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنو، تاکہ تم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر فلاح پا جاؤ۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ستر کی طرف نہ دیکھے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ستر کی طرف نہ دیکھے۔ مشکوٰۃ صفحہ 268۔ طبرانی میں بروایت حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منقول ہے، اپنے سر کو لوہے کی کنگھے سے زخمی کرنا بہتر ہے اس بات کے کہ وہ نامحرم عورت کو چھوئے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی نے کسی عورت نامحرم کی ہتھیلی کو نہیں پکڑا۔ صحیح مسلم 3470۔ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوار کے ایک سوراخ سے گھر کے اندر دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنا سر کنگھے سے کھجلا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو میں تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا۔ ارے اذن، اجازت لینا تو اس کے لیے ہے کہ آدمی کی نظر کسی کے ستر پر نہ پڑے۔